السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل درس قرآن و حدیث کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورة البقرہ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، بندگی کرو اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، تم کو پیدا کیا، والذین، اور ان کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پشت میں ترجمہ ہے، یا ایہا الناس، اے خلقو، اعبدو، عبادت کو، ربکم، دخل رب، الذی، ہاں ذات، خلقکم، تاسو پیدا کړی، والذین، ہاں خلق، من قبلکم، چکم ستاسو نوڑان دی، لعلکم تتقون، دی دا پارا چی تاسو تقوادار شئی، پرہیزگاران شئی۔ ربط ما قبل کے ساتھ واضح ہے۔ اس سے پہلے 3 جماعتوں یعنی مومنین، کفار اور منافقین کی اوصاف اور ان کی جزا و سزا بیان کرنے کے بعد اب یہاں ان سب کو مخاطب کر کے ان کے سامنے دعوت توحید بیان فرمائی۔ اس صورت میں دعوت توحید کو 3 بار دہرایا گیا ہے، یہ پہلی جگہ ہے۔ اس کے بعد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تیسری مرتبہ اللہ لا الہ الا هو۔ وجہ یہ ہے کہ مشرکین 3 قسم کا شرک کرتے۔ نمبر 1 شرک دعا یعنی پکارنے میں شرک، نمبر 2 نظر و نیاز میں شرک، نمبر 3 شفاعت قہری کے ذریعے یعنی اپنے معبودوں کو خدا کے یہاں شفیع غالب سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 3 جگہوں میں دعوت توحید کو عقلی دلائل سے مدلل فرما کر بالترتیب شرک کی مذکورہ بالا تینوں قسموں کی نفی فرمائی۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اس آیت میں انسانوں کے تینوں گروہ کو خطاب ہے اور ہر مخاطب کے لیے اس جملہ کا معنی و مطلب الگ ہے۔ مثلا جب کہا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو تو کفار کے لیے اس خطاب کے معنی یہ ہوئے کہ مخلوق پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرو، اور منافقین کے لیے اس کا معنی یہ ہوا کہ نفاق چھوڑ کر اخلاص پیدا کرو۔ گناہگار مسلمانوں کے لیے معنی یہ ہوا کہ گناہ سے باز آؤ اور کامل اطاعت اختیار کرو، اور متقی مسلمانوں کے لیے اس جملہ کے معنی یہ ہوا کہ اپنی اطاعت و عبادت پر ہمیشہ قائم رہو اور اس میں ترقی کوشش کرو۔ اعبدو، عبادت کی تفصیل ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو ہے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وہاں پر میں نے عبادت کی 10 قسم تفصیل سے ذکر کی ہے۔ ربکم، رب کی چند صفات خاصہ کا ذکر کر کے اس مضمون کی مزید وضاحت فرما دی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے، الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان قوموں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکی ہے۔ اس آیت میں خلقکم کے ساتھ الذین من قبلکم کا اضافہ کر کے یہ بتلایا گیا کہ تم اور تمہارے آبا و اجداد یعنی تمام بنی نوع انسان کا خالق وہی پروردگار ہے۔ دوسرے صرف من قبلکم کا ذکر فرمایا، من بعدکم یعنی بعد میں پیدا ہونے والے لوگوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسری امت یا دوسری ملت نہیں ہوگی، کیونکہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی مبعوث ہوگا نہ اس کی کوئی جدید امت ہوگی۔ اس کے بعد اسی آیت کا آخری جملہ ہے لعلکم تتقون، یعنی دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی امید تمہارے لیے صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ توحید کو اختیار کرو
اور شرک سے باز آؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام۔